بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 مئی بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پچھلے کافی عرصہ سے جب سے القادر ٹرسٹ کیس فائل ہوا اور اس کے بعد پچھلے 2 دنوں سے تو بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی جا رہی تھی۔ کوئی کہتا تھا پنڈی سے بہت بڑا کوئی انقلاب آنے جا رہا ہے، کوئی کہتا تھا اسلام آباد سے کوئی بڑی خبر آنے والی ہے، اور وہ خبر یہ تھی کہ عمران خان کے خلاف کوئی وعدہ معاف گواہ بننے جا رہا ہے۔ اس میں 2 نام تھے، ایک تو زلفی بخاری کا تھا اور ایک ملک ریاض کا تھا القادر ٹرسٹ کیس میں۔ زلفی بخاری کی جانب سے تو پہلے ہی، چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اب بات بچ گئی تھی ملک ریاض کی۔ ملک ریاض نے آج ان تمام افواہوں کو مسترد کر دیا ہے اور ملک ریاض نے ایک ڈیٹیل سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے اوپر دباؤ ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں ہر صورت جو کسی بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوں گا۔ میرے خیال میں جس مقصد کے لیے القادر ٹرسٹ کیس میں لمبی تاریخیں، اب وہ کوئی عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی خواہش پر تو نہیں 1 ہفتے کی 10 دن کی تاریخ تھی، مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے ملک ریاض کو منا لیا جائے۔ یہ ڈیفینیٹلی پروسیکیوشن، اب اگر تو ملک ریاض کی جانب سے یہ بیان دے دیا جائے کہ جی عمران خان نے رشوت کے طور پر مجھ سے القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ مجھ سے لی ہے اور فلاں بندے کے نام پہ ٹرانسفر کروائی ہے اور پھر القادر ٹرسٹ کے نام ٹرانسفر کروائی ہے، اور یہ وہ رشوت ہے جو میری اماؤنٹ پھنسی ہوئی تھی بیرون ملک اور وہ سپریم کورٹ میں جمع کروانے کی وفاقی حکومت نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس طرح کا کوئی بیان اگر دے دیں تو اس کے بعد الٹیمیٹ اس بیان پہ جرا تو ہوگی۔ وعدہ معاف گواہ سے مراد یہ ہوتا ہے ہمیشہ جرا ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا یہاں اعظم خان جیسے بھی وعدہ معاف گواہ تھے سائفر کیس میں، اور ان کا کیا حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس طرح کے وعدہ معاف گواہ اپروور بن بھی کوئی جائے تو اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ملک ریاض نے جو تفصیل قوم کے سامنے رکھی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اتوار کے روز ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں ایک بڑا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کا سامنے آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور میں مرحلہ وار احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کے مختلف شہروں میں اور علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف ہر روز لاہور کے لیے ایک صوبائی حلقے میں احتجاج ریکارڈ کروائے گی۔ لاہور کے 30 حلقوں میں باری باری احتجاج کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو ذمہ داری سونپ دی ہے۔ یہ بہت اہم، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ ہوگا کہ آپ اپنے جو ہر علاقے کے لوگوں کو موبلائز کریں۔ آپ کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے، آپ کے جو فارم 45 والے امیدواران تھے یا جو فارم 45 اور 47 کے مطابق بھی جیتے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے۔ اور جو موجودہ حالات ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کو مہنگائی کی پریشانی ہے، امن و اماں کے معاملات ہیں، لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں، اور جیسے کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ملک میں واحد دفتر بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ شیخ امتیاز محمود رکن صوبائی اسمبلی کہتے ہیں کہ یہ فاشسٹ حکومت کا کام ہے، ان ہٹ کنڈوں کے علاوہ کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ لاہور میں بڑا احتجاجی جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے چھوٹے چھوٹے ہر حلقے میں 30 صوبائی حلقے ہیں، تمام حلقوں میں احتجاج ہوگا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف اگلے مرحلے میں لاہور بھر میں جلسہ کرے گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ امید ہے کہ تب تک پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی جیل سے باہر آ جائیں گے، تو پھر اس حساب سے ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ کل ایک اہم اجلاس ہوا جس میں شہباز شریف بھی تھے، آرمی چیف تھے اور باقی قیادت تھی معیشت کے حوالے سے، اور اس کے بعد چونکہ پہلے علی امین خان گنڈا پور کو بلایا نہیں جا رہا تھا اور پھر ان کو بلایا گیا اور انہوں نے پھر اجلاس میں شرکت کی اور اپنے تمام مسائل رکھے۔ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے علی امین خان گنڈا پور نے بات کی ہے، بجلی کا، پھر جو بقایا جات ہیں اربوں روپے وفاق کی طرف خیبر پختونخوا کے، اس کے اوپر بھی بات کی ہے اور اپنا حصہ بھی مانگا ہے۔ اور ساتھ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر علی امین خان گنڈا پور کہتے ہیں کہ بات نہیں ہوئی، چونکہ وہاں معاشی حوالے سے تھا تو میں نے اپنے صوبے کا مقدمہ لڑا ہے اور میں نے اپنے صوبے کے مسائل ریاست کی قیادت کے سامنے رکھے ہیں، تاکہ اگر کل کلا ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں یا ہم کسی اور طرف جاتے ہیں تو آپ کے نالج میں ہو کہ ہم نے آپ کے کانوں میں یہ بات ڈالی تھی اور اب آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں یا نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور کی ساتھ ہی 2 وفاقی وزراء کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ اور وزیر توانائی اویس لغاری کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ چونکہ خیبر پختونخوا میں جو
داخلہ معاملات ہیں، دہشت گردی کے معاملات ہیں، اس کے حوالے سے چونکہ خیبر پختونخوا میں آئے روز، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بس کو جلا دیا گیا، آج ایک شہادت کی خبر سامنے آئی ہے، پشاور میں ایک فوجی افسر کی شہادت کی خبر سامنے آئی ہے۔ تو حالات وہاں پر چونکہ بہتر نہیں ہو رہے، تو ڈیفینیٹلی جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ وفاق کا ہے، سیکیورٹی کی ذمہ داری، جو اوورآل سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ وفاق کی ہے، اور خیبر پختونخوا میں جتنا بھی معاملات ہوتے ہیں وہ افغان بارڈر سے ہی آتے ہیں، تو اس وجہ سے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے، اور جو وفاقی وزیر توانائی ہیں اویس لغاری، ان کے ساتھ چونکہ بجلی کا اس وقت بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور لوڈ شیڈنگ بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، اور خیبر پختونخوا کی عوام کو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیوں پاکستان تحریک انصاف کو اتنے بڑے مارجن سے ہر حلقے سے جتوایا ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ اور بجلی سے متعلق معاملات اور دیگر مسائل کے حوالے سے پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وفاقی وزراء نے اور وزیر اعلیٰ نے ملاقات کو مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ رہنماؤں میں کل دوبارہ ملاقات کا بھی فیصلہ ہوا ہے، اور میرے خیال میں ہر صورت علی امین خان گنڈا پور کو جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، ان کی جان، ان کے مال، ان کی جو ضروریات ہیں ان کے تحفظ کے لیے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور الٹیمیٹ وہ کٹ آف ہو کے نہیں معاملات کو چلا سکتے۔ پولیٹیکلی جو ایکٹیویٹیز ہیں، پولیٹیکلی معاملات ہیں، وہ سیاسی قیادت چلائے گی، لیکن وزیر اعلیٰ کو عمران خان کے منشور کے مطابق اور بیانیے کے مطابق اپنے صوبے کو چلانا ہے، اور اس کے لیے وفاق کے ساتھ معاملات کو الٹیمیٹ لے کے آگے بڑھنا ہے۔ دوسری طرف علی امین خان گنڈا پور کی آج ملاقات ہوئی ہے، 40 منٹ کی یہ ملاقات تھی اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ، اور کل جو اجلاس تھا اس کے حوالے سے اور آج جو علی امین خان گنڈا پور کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وفاقی وزراء کے ساتھ، اس حوالے سے عمران خان کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، 40 منٹ کی یہ ملاقات تھی۔ عمران خان کو SIFC جو معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے ایک فورم بنایا گیا ہے، اس کے اجلاس کے بارے میں آگاہ کیا۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان اور علی امین خان گنڈا پور میں جو جیل کے کانفرنس روم میں ملاقات کروائی گئی، اور جو تقریباً 40 منٹ سے زائد رہی۔ ملاقات میں پارٹی اور ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی ہے۔ ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے، اور دو چیزیں تھیں جس کے اوپر علی امین خان گنڈا پور نے بات کی ہے۔ ایک جو کابینہ کے معاملات ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف MPs کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا مختلف وزراء پہ جو اپنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، اس پر علی امین خان گنڈا پور نے کہا تھا کہ میں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے کے بعد اس کا کوئی سلوشن نکالیں گے۔ اور دوسرا جو SIFC میں ملاقات تھی اور وہاں پر جو اجلاس تھا اور فیصلے تھے، چونکہ بڑے ملکی معاملات کے فیصلے تھے، اور پھر وفاق کی وزراء کے ساتھ جو میٹنگ تھی خیبر پختونخوا کے معاملات پر، اور پھر دوبارہ جو میٹنگ ہونی ہے اس پر بھی PTI ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور نے اعتماد میں لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو۔ اب ہم آ جاتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس پر۔ القادر ٹرسٹ کیس نیب کا یہ کیس ہے، یہ وہ واحد کیس ہے جس میں عمران خان پر کوئی ذاتی بینیفٹ نہ لینے کا پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے کوئی نہیں لیا، اور حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو گواہان ابھی تک 31 گواہان نیب پیش کر چکی ہے، کسی ایک گواہ نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے کوئی ذاتی فائدہ لیا ہے۔ اب اختیارات کے ناجائز تجاوز کا الزام لگایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کابینہ میں ایک سمری منظور کی گئی اور وہ بند لفافہ تھا، بند لفافہ منظور کروایا گیا۔ اب وہ تو تمام کابینہ کے دستخط تھے کہ جی ہم خفیہ رکھیں گے جو بھی ان کی ڈیل ہو رہی ہے اور جو ان کے معاملات ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ ملک ریاض کا جو پیسہ تھا وہ جب ان کے معاملات وہاں پہ پینڈنگ تھے، المشرق بینک نے آ کے سپریم کورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی پہلے ہم نے، چونکہ وہ پیسہ المشرق بینک میں تھا، کہ جی پہلے اس کو فریز کیا گیا، پھر ہمیں مجسٹریٹ کا آرڈر دیا گیا برطانوی عدالت کا، پھر ہم نے برطانوی عدالت کو خط لکھ کے ویریفیکیشن کروائی، انہوں نے بتایا جی کہ یہ پراپرٹی ڈی فریز ہو گئی ہے، پھر ہم نے ملک ریاض کی بہو کے کہنے پر ہم نے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹرانسفر کر دیے پیسے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے برطانوی حکومت نے یا جو وہاں کی اتھارٹیز ہیں انہوں نے نہیں بھیجے تھے، یہ
ڈائریکٹ ملک ریاض نے بھیجے تھے۔ اب جو ملک ریاض نے پیسے بھیجے، اس کے بعد جو القادر ٹرسٹ کیس کی زمین خریدی گئی وہ زلفی بخاری کے نام ہے۔ زلفی بخاری نے جو پیسے دیے ملک ریاض کو زمین کے عوض، اس کے بھی تمام تفصیلات، اور یہ ان کے اپنے القادر ٹرسٹ کیس میں سرکار کے جو گواہ تھے پٹواری، انہوں نے کہا جی کہ موقع پہ پیسے بھی ادا کیے گئے، اور پیسے ادا کرنے کے بعد فرح گوگی اور زلفی بخاری کا جو اس میں ذکر آتا ہے۔ اب اگلے مرحلے پر پھر یہ بات سامنے آئی کہ ملک ریاض کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، اور یہ کافی عرصے سے یہ بات چلتی رہی، اور پچھلے 2 دنوں سے تو بہت زیادہ اس کے اوپر جو خاص طرح کے صحافی ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ملک ریاض بڑا سرپرائز دیں گے۔ عمران خان کے خلاف اب ایسا وعدہ معاف گواہ سامنے آ رہا ہے کہ اس کیس سے عمران خان کا نکلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ملک ریاض نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، کہتے ہیں میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اپنے اصول پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں۔ اب 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادہ کے طور پر استعمال کرے۔ پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کروانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ 1996 سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی میں سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا ہے۔ آج بھی ذاتی حیثیت میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اوور مائی ڈیڈ باڈی کہ اگر آپ مجھ سے کوئی سمجھوتا یا کوئی بیان لینا چاہتے ہیں تو وہ میری لاش سے لیا جا سکتا ہے۔ اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں۔ روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت میں کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیل دیا جا رہا ہوں، لیکن کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد کرے گا اور مجھے سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ یہ اب ان کا ٹویٹ ہے، اس میں انشاءاللہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ تو اب ان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا، چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بات چیت کی جا رہی تھی، تو اب انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی مقصد میں استعمال نہیں ہوں گے، اور اس کے بدلے انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ وہ دباؤ کا شکار ہیں، ان کو دیوار کے ساتھ دھکیلا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مبینہ طور پر یہ ساری باتیں بھی انہوں نے کی ہیں۔ اب یہ اس کا جواب تو ملک ریاض خود دے سکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو آخری کارڈ بھی یا آخری پتہ تھا سرکار کا پروسیکیوشن کا، وہ بھی آج سامنے آ گیا اور اس نے بھی انکار کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔